آیت نمبر 102 سے 109۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم۔ اللہ کے نام سے شروع، مہربان رحمت والا۔ وآخرون اعترفوا، اور کچھ دوسرے لوگ ہیں انہوں نے اعتراف کیا، بذنوبہم اپنے گناہوں کا، خلطوا انہوں نے ملا دیا، عملا صالحا وآخر سیئا ایک اچھا عمل اور ایک دوسرا برا عمل۔ عسى اللہ قریب ہے اللہ، ان یتوب علیہم کہ وہ توبہ قبول فرمائے گا ان کی، ان اللہ غفور رحیم بے شک اللہ بخشنے والا ہے مہربان۔ خذ من اموالہم ان کے مالوں سے، خود وصول کرو، صدقہ زکوٰۃ، تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم اور انہیں پاکیزہ کر دو، بہا اس کے ذریعے، وصلی اور دعا کرو، علیہم ان پر، ان کے حق میں، ان صلاتک سکن لہم بے شک تمہاری دعا ان کے لیے سکون کا ذریعہ ہے، واللہ سمیع علیم اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبہ، کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ وہی توبہ قبول کرتا ہے، عن عبادہ اپنے بندوں سے، ویأخذ الصدقات اور لیتا ہے صدقات، وان اللہ هو التواب الرحیم اور یہ کہ اللہ وہی هو التواب الرحیم وہی بہت توبہ قبول کرنے والا رحیم ہے مہربان ہے۔ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ تم کہو تم کام کرو، فَسَيَرَى اللَّهُ اب اللہ دیکھے گا، عَمَلَكُمْ تمہارے کام، وَرَسُولُهُ اور اس کا رسول، وَالْمُؤْمِنُونَ اور ایمان والے دیکھیں گے، وَسَتُرَدُّونَ اور ان قریب تم لوٹائے جاؤ گے، اِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ چھپے اور ظاہر کو جاننے والے کی طرف، فَيُنَبِّئُكُمْ تو وہ تمہیں خبر دے گا، بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اس کی جو تم کام کرتے تھے، وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ اور کچھ دوسرے انہیں مؤخر کر دیا گیا، لِأَمْرِ اللَّهِ اللہ کا حکم آنے تک، اِمَّا يُعَذِّبُهُمْ یا وہ عذاب دے گا انہیں، وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِ اور یا ان کی توبہ قبول فرما لے گا، واللہ علیم حکیم اور اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا اور وہ لوگ جنہوں نے مسجد بنائی، ضرارا نقصان پہنچانے، وکفرا وتفریقا بین المؤمنین اور کفر کرنے اور مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے اور انتظار کرنے کے لیے اس کا جو، لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل اس کا جو جنگ کر چکا اللہ اور اس کے رسول سے، من قبل پہلے، ولا یحلفن اور ضرور وہ قسمیں کھائیں گے، ان اردنا الا الحسنى ہم نے ارادہ کیا، الا الحسنى مگر بھلائی، واللہ یشہد انہم لکاذبون اور اللہ گواہی دیتا ہے بے شک وہ ضرور وہ جھوٹے ہیں۔ لا تقم فیہ ابدا تم کھڑے نہ ہونا اس مسجد میں کبھی، لمسجد اسسا بے شک وہ مسجد اسسا جس کی بنیاد رکھی گئی، علی التقوی پرہیزگاری پر، من اول یوم احق پہلے دن سے، احق و زیادہ حقدار ہے، ان تقوم فیہ کہ تم کھڑے ہو اس میں، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا وہ مرد ہیں جو پسند کرتے ہیں، ان یتطہروا کہ وہ پاک ہو جائیں، واللہ یحب المطہرین اور اللہ محبت فرماتا ہے خوب پاک ہونے والوں سے۔ ترجمہ کنز العرفان۔
اور کچھ دوسرے لوگ جنہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا تو انہوں نے ایک اچھا عمل اور دوسرا برا عمل ملا دیا، ان قریب اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے گا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان۔ یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے دوسروں کی طرح جھوٹے عذر نہ کیے بلکہ انہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا، اپنے فعل پر نادم ہوئے۔ شان نزول، جمہور مفسرین کا قول ہے کہ یہ آیت مدینہ طیبہ کے مسلمانوں کی ایک جماعت کے بارے میں نازل ہوئی جو غزوہ تبوک میں حاضر نہ ہوئے تھے، اس کے بعد نادم ہوئے، توبہ کی اور کہا افسوس ہم گمراہوں کے ساتھ یا عورتوں کے ساتھ رہ گئے تھے، حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب جہاد میں ہیں۔ جب حضور اپنے سفر سے واپس ہوئے اور مدینہ منورہ کے قریب پہنچے تو ان لوگوں نے قسم کھائی کہ ہم اپنے آپ کو مسجد کے ستونوں سے باندھ دیں گے، ہرگز نہ کھولیں گے، یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کھولیں۔ تو یہ قسمیں کھا کر وہ مسجد کے ستونوں سے بند گئے۔ جب حضور تشریف لائے انہیں ملاحظہ کیا تو فرمایا یہ کون ہے؟ عرض کیا یہ وہ لوگ ہیں جو جہاد سے رہ گئے تھے، انہوں نے اللہ سے عہد کیا ہے کہ اپنے آپ کو وہ نہ کھولیں گے جب تک حضور ان سے راضی ہو کر انہیں خود نہ کھولیں۔ حضور نے فرمایا کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں انہیں نہیں کھولوں گا، ان کو عذر قبول کروں جب تک، نہ ان کو عذر قبول کروں گا جب تک مجھے اللہ کی طرف سے ان کے کھولنے کا حکم نہ دیا جائے۔ تو تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور بعد میں ان کی معافی کا سلسلہ ہوا۔ خود من اموالہم صدقہ، اے محبوب ان کے مال میں سے زکوٰۃ تحصیل کرو جس سے تم انہیں سترہ اور پاکیزہ کر دو، اور ان کے حق میں دعائے خیر کرو، بے شک تمہاری دعا ان کے دلوں کا چین ہے اور اللہ سنتا جانتا ہے۔ اس آیت میں جو صدقہ کا لفظ مذکور ہے اس کے معنی میں مفسرین کے کئی اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ جن صحابہ کرام کا ذکر اوپر کی آیت میں ہے انہوں نے کفارے کے طور پر جو صدقہ دیا تھا وہ مراد ہے اور وہ صدقہ ان پر واجب نہ تھا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ صدقہ سے مراد زکوٰۃ ہے جو ان کے ذمہ واجب تھی، انہوں نے توبہ کی، زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے تو اللہ نے اس کے لیے حکم دیا، اس کے لینے کا حکم دیا۔ وصلی علیہم، اور ان کے حق میں دعائے خیر کرو۔ صدقہ پیش کرنے والے کے لیے دعائے خیر کرنا یہ حضور کے معمولات میں شامل تھا۔ الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبہ، کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور خود صدقات اپنے دستے قدرت میں لیتا ہے، اور یہ کہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اس آیت میں توبہ قبول کرنے والوں کو بشارت دی گئی کہ ان کی توبہ، ان کے صدقات مقبول ہیں۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ جن لوگوں نے اب تک توبہ نہیں کی اس آیت میں انہیں توبہ اور صدقہ کی ترغیب دی گئی ہے۔ یاد رہے کہ ہر جرم کی توبہ ایک جیسی نہیں ہوتی بلکہ مختلف جرموں کی توبہ مختلف ہوتی ہے۔ جیسے اگر اللہ کے حقوق تلف کیے ہیں، مثلا نماز قضا کی ہیں، رمضان کے روزے نہیں رکھے، فرض زکوٰۃ ادا نہیں کی، حج فرض ہونے کے بعد حج نہ کیا، اس سے توبہ یہ ہے کہ نماز روزے کی قضا کرے، زکوٰۃ ادا کرے، حج کرے، ندامت شرمندگی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اپنی تقصیر کی معافی مانگے۔ اسی طرح اگر اپنے کان، آنکھ، زبان، پیٹ، ہاتھ، پاؤں، شرمگاہ، دیگر اعضاء سے ایسے گناہ کیے ہوں جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ ہو، بندوں کے حقوق کے ساتھ نہ ہو، جیسے غیر محرم عورت کی طرف دیکھنا، جنابت کی حالت میں مسجد میں بیٹھنا، قرآن مجید کو بے وضو ہاتھ لگانا، شراب نوشی کرنا، گانے باجے سننا وغیرہ وغیرہ، ان سے توبہ یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتے، ان گناہوں پر ندامت کا اظہار کرتے اور آئندہ یہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرتے ہوئے معافی طلب کرے، اور اس کے بعد کچھ نہ کچھ نیک اعمال کرے، کیونکہ نیکیاں جو ہیں یہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ وآخرون وقل اعملوا فسیر اللہ اعمالکم، اور تم فرماؤ، تم عمل کرو، اب اللہ اور اس کے رسول اور مسلمان تمہارے کام دیکھیں گے اور جلد ہی تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو ہر غیب اور ظاہر کو جاننے والا ہے، پھر وہ تمہیں تمہارے اعمال بتا دے گا۔ اس آیت میں اطاعت گزاروں کو عظیم ترغیب اور گناہ گاروں کو بڑی ترغیب دی گئی ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم مستقبل کے لیے کوشش کرو، کیونکہ تمہارے اعمال کا ایک ثمرہ دنیا میں ہے اور ایک ثمرہ آخرت میں، کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور مسلمان تمہارے اعمال دیکھ رہے ہیں۔ اگر تم اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کی اطاعت کرو گے تو دنیا میں تمہاری بڑی تعریف ہوگی اور دنیا اور آخرت میں تمہیں عظیم اجر ملے گا، اور اگر تم اللہ اور اس کے حبیب کی نافرمانی کرو گے تو دنیا میں تمہاری مذمت ہوگی، آخرت میں تمہیں عذاب ہوگا، شدید عذاب ہوگا۔ وَسَتُرَدُّونَ، اور جلد ہی تم لوٹائے جاؤ گے، یعنی عنقریب تم قیامت کے دن اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو تمہاری خلوت اور جلوت کو جانتا ہے، تمہارے ظاہر و باطن میں سے کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ تم دنیا میں اچھے برے جو اعمال کرتے ہو وہ تمہیں بتا دے گا اور تمہیں تمہارے اعمال کی جزا دے گا۔
اب اس وقت یہ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں کہ ہمارا ایک ایک چیز کا ڈیٹا اب بھی دنیا میں بھی سیو ہو رہا ہے، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں بھی ڈیٹا تو ویسے ہی سیو ہو رہا ہے، فرشتے ہمارے ساتھ ہیں، دن رات ہمارے گواہ ہیں، زمین کا وہ حصہ جہاں پہ بندہ کوئی عمل کرتا ہے وہ اس کا گواہ ہے، نامہ اعمال تیار ہو رہا ہے، پورا ایک ڈیٹا بن رہا ہے، دنیا میں بھی ڈیٹا سینٹر بنے ہوئے ہیں ہمارے سامنے، پوری دنیا کا ڈیٹا ایک جگہ، ہم سب کا ڈیٹا ایک جگہ موجود ہے، ہم سکرین پہ کیا دیکھتے ہیں، سکرین کے کس حصے پہ کہاں نظر جاتی ہے ہماری، اگر کوئی تصویر ہے تو اس تصویر کے کس حصے کو دیکھ رہے ہیں، تو اتنی باریکی سے ہماری ہر چیز گوگل کو پتہ ہے، فیس بک کو پتہ ہے، اور کیا کیا ہمارا ڈیٹا دیکھ رہا ہے، اگر چیک کریں وہاں جا کے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہماری تو کچھ بھی سیکریسی نہیں ہے، ہماری خواہشات، ہمارے پولیٹیکل ریلیشن کس پارٹی سے ہے، ہم کس طرف ہیں، ہم سے زیادہ وہ ہمیں جانتا ہے کہ اس کا کیا رجحان کیا ہے، اس کا مذہبی رجحان کیا ہے، یہ کتنا شدت پسند ہے، کتنا نرم ہے، کتنا سافٹ ہے، کیا ہے، یہ سب ڈیٹا ہمارا موجود ہے۔ تو جب دنیا میں ایسا سیو ہو رہا ہے اور ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، تو پھر آخرت کا ڈیٹا تو بار بار قرآن مجید میں بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری ہر چیز محفوظ ہو رہی ہے، تمہاری کئی اینگل سے تمہاری ریکارڈنگ ہو رہی ہے، تو کیمرہ کہیں لگا ہو تو کتنے محتاط ہو جاتے ہیں، بعضوں سے تو بات نہیں ہوتی، گھبرا جاتے ہیں، ہر کام بڑے احتیاط سے کرتے ہیں، کیمرہ لگا ہوا ہے، ایک کیمرے کا اتنا ڈر جو 2 میگا پکسل 6 میگا پکسل یہ اتنا ہوتا ہے، جو اتنے ہائی لیول کے کیمرہ سے ہماری ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور ہر وقت ہو رہی ہے، ہمیں اس کا ڈر نہیں ہے، اور اللہ پاک خود بھی ملاحظہ فرما رہا ہے، پورا نامہ اعمال تیار ہو رہا ہے، ریکارڈ تیار ہو رہا ہے، بروز قیامت ہمارے ہاتھوں میں تھما دیا جائے گا، بھئی یہ لو اب یہ پڑھ کے سنو ساری مخلوق کے سامنے تم نے کیا 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 تھا۔ وآخرون، اور فرمایا کہ جلد تم لوٹائے جاؤ گے، ان قریب تم قیامت کے دن اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے، جہاں بھی ہمارا یہ سارا ڈیٹا جا رہا ہے، پھر ہم نے وہیں جانا ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا ہے، ہماری خلوتیں، ہماری جلوتیں، جس کو وہ جانتا ہے، ہمارے ظاہر کو جانتا ہے، پوشیدہ کو جانتا ہے، ہر چیز وہ بہتر جانتا ہے، دنیا میں اچھے برے جو عمال کرتے تھے وہ تمہیں بتا دے گا، یہ تم نے کیا، تمہارے سامنے آ جائیں گے، اور پھر تمہیں تمہارے عمال کی جزا دے گا۔ وآخرون مرجون لأمر اللہ اما يعذبهم واما يتوب علیہم واللہ علیم حکیم، اور اللہ کا حکم آنے تک کچھ دوسروں کو مؤخر کر دیا گیا ہے، یا تو اللہ انہیں عذاب دے گا اور یا ان کی توبہ قبول فرما لے گا، اور اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ یعنی غزوہ تبوک سے رہ جانے والے کچھ لوگ وہ ہیں جنہیں موقوف رکھا گیا ہے یہاں تک کہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم ظاہر ہو جائے، اور اگر وہ اپنے جرم پر قائم رہے اور توبہ نہ کی تو اللہ عز و جل انہیں عذاب دے گا، اور اگر انہوں نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرما لے گا۔ غزوہ تبوک سے رہ جانے والے صحابہ کرام کی تعداد 10 تھی، ان میں سے 7 صحابہ کرام نے ندامت و شرمندگی کی وجہ سے خود کو مسجد کے ستونوں سے بندھوا لیا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ان 7 صحابہ کرام کے اعتراف جرم اور توبہ کی قبولیت کا ذکر مذکورہ بالا آیات میں ہوا، جبکہ بقیہ 3 صحابہ کرام نے چونکہ ان کی طرح ستونوں سے بند کر اپنی توبہ ندامت کا اظہار نہ کیا تھا، اس لیے ان کی توبہ کی قبولیت کو مؤخر کر دیا گیا۔ اس آیت میں انہیں 3 صحابہ کرام کا ذکر ہے، ان کی توبہ کی قبولیت کا ذکر اسی صورت کی آیت نمبر 118 میں ہے۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، اور کچھ منافق وہ ہیں جنہوں نے نقصان پہنچانے کے لیے اور کفر کے سبب اور مسلمانوں میں تفریقہ ڈالنے کے لیے اور اس شخص کے انتظار کے لیے مسجد بنائی جو پہلے سے اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے، اور وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے تو صرف بھلائی کا ارادہ کیا تھا، اور اللہ گواہ ہے کہ وہ بے شک جھوٹے ہیں۔ شان نزول، یہ آیت منافقین کی ایک جماعت کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے مسجد قباء کو نقصان پہنچانے اور اس کی جماعت میں تفریق ڈالنے کے لیے اس کے قریب ایک مسجد بنائی تھی۔ اس میں ایک بڑی چال تھی، وہ یہ کہ ابو عامر جو زمانہ جاہلیت میں نصرانی راہب ہو گیا تھا، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ طیبہ تشریف لانے پر آپ سے کہنے لگا یہ کون سا دین ہے جو آپ لائیں؟ حضور نے فرمایا میں ملت حنیفیہ دین ابراہیم لایا ہوں۔ ابو عامر کہنے لگا کہ میں اسی دین پر ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس نے کہا کہ آپ نے اس میں کچھ اور ملا دیا ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، میں خالص صاف ملت لایا ہوں۔ پھر ابو عامر نے کہا کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہو اللہ اس کو حالت سفر میں تنہا اور بے کس کر کے ہلاک کرے۔ حضور نے آمین فرمایا۔ لوگوں نے اس کا نام ابو عامر فاسق رکھ دیا۔ جنگ احد کے دن ابو عامر فاسق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ جہاں کہیں کوئی قوم آپ سے جنگ کرنے والی ملے گی
میں اس کے ساتھ ہو کر آپ سے جنگ کروں گا۔ چنانچہ جنگ حنین تک اس کا یہی معمول رہا، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مصروف جنگ رہا۔ جب حوازن کو شکست ہوئی اور وہ مایوس ہو کر ملک شام کی طرف بھاگا، تو اس نے منافقین کو خبر بھیجی کہ تم سے قوت و اسلحہ جو سامان جنگ ہو سکے سب جمع کرو اور میرے لیے ایک مسجد بناؤ۔ میں شاہ روم کے پاس جاتا ہوں، وہاں سے روم لشکر لے کر آؤں گا اور سید عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کو نکالوں گا۔ یہ خبر پا کر ان لوگوں نے مسجد زرار بنائی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا، یہ مسجد ہم نے آسانی کے لیے بنا دی ہے کہ جو لوگ بوڑھے ضعیف ہیں کمزور ہیں وہ اس میں بفراغت نماز پڑھ لیا کریں۔ آپ اس میں ایک نماز پڑھ دیجیے اور برکت کی دعا فرما دیجیے۔ حضور نے فرمایا کہ اب تو میں سفر تبوک کے لیے جا رہا ہوں، واپسی پر اللہ کی مرضی ہوگی تو وہاں نماز پڑھ لوں گا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس ہو کر مدینہ کے قریب ایک علاقے میں ٹھہرے تو منافقین نے آپ سے درخواست کی کہ آپ مسجد میں تشریف لے چلیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور ان کے فاسد ارادوں کا اظہار فرمایا گیا۔ تب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو حکم دیا کہ اس مسجد کو جا کر گرا دیں اور جلا دیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور ابو عامر راہب ملک شام میں بحالت سفر بے کسی اور تنہائی میں ہلاک ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسجد کے نام پر بھی مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے اور اللہ اور رسول سے دشمنی کی جا سکتی ہے، لہٰذا ایسی مسجدوں سے بھی دور رہا جائے جہاں اللہ تعالیٰ کے رسول کے نقص نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے، جہاں مسلمانوں کو باطل تعلیم دے کر لڑایا جاتا ہے۔ آج بھی جو مسجد دین میں فساد اور مسلمانوں میں تفریق ڈالنے کے لیے بنائی جائے وہ مسجد زرار ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمانوں میں تفریق ڈالنے کی کوشش کرنا یہ منافقین کا طریقہ ہے۔ لا تقم فیہ ابدا، اے حبیب آپ اس مسجد میں کبھی کھڑے نہ ہوں، بے شک وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے وہ اس کی حقدار ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو۔ اس میں وہ لوگ ہیں جو خوب پاک ہونا پسند کرتے ہیں اور اللہ خوب پاک ہونے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ لا تقم فیہ ابدا، اے حبیب آپ اس مسجد میں کبھی کھڑے نہ ہوں۔ اس آیت میں تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد زرار میں نماز پڑھنے کی ممانعت فرمائی۔ امام عبداللہ بن احمد نسفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ جو مسجد فخر، ریا اور نمود و نمائش یا رضا الہی کے سوا کسی اور غرض کے لیے یا حرام مال سے بنائی گئی وہ بھی مسجد زرار کے ساتھ لاحق ہے۔ فی زمانہ مسلمانوں میں ایک تعداد ایسی ہے کہ جنہیں عالی شان مسجد تعمیر کرنے پر، زیادہ مساجد بنانے پر ایک دوسرے سے فخر کا اظہار کرتے دیکھا گیا۔ ان کے دلوں کا حال اللہ ہی بہتر جانتا ہے، یا خود انہیں اپنے دلوں کا حال اچھی طرح معلوم ہے کہ اگر انہوں نے اللہ کی رضا حاصل کرنے اور اس کی عبادت کرنے میں مسلمانوں کو سہولت پہنچانے کی نیت سے عالی شان اور خوبصورت مساجد بنائی ہیں تو ان کا یہ عمل لائق تحسین ہے، اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اور اگر ان کی نیت یہ تھی کہ یہ نیت نہ تھی بلکہ خوبصورت مساجد بنانے سے ریاکاری، فخر و بڑائی کا اظہار مقصود تھا، اگرچہ زبان سے لوگوں کے سامنے یہ صدا عام تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کی یہ کوشش قبول فرمائے، تو انہیں چاہیے کہ ان احادیث سے نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ مسجد تعمیر کرنے میں فخر کیا کریں گے، میں نے مسجد بنوائی، میں نے اتنی مساجد بنوائی، میں نے مسجد کا کام کروایا، تزئین و آرائش کرائی۔ یعنی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ نہیں بلکہ ناموری اور ریاکاری اور بڑائی کی نیت سے مسجد تعمیر کریں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ لوگ جب مسجد تعمیر کرنے کے معاملے میں فخر کرنے لگ جائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں وہ مسجدیں تعمیر کرنے میں ایک دوسرے پر فخر کیا کریں گے اور انہیں آباد کم کیا کریں گے۔ یاد رہے کہ کسی کے دل کا حال اللہ بہتر جانتا ہے اور ہمارے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں جس سے ہم کسی کے دل کا حال معلوم کر سکیں، اس لیے کسی مسلمان پر بدگمانی کرنے اور اس پر یہ الزام ڈالنے کی شرعاً کسی کو اجازت نہیں کہ اس نے فخر اور ریا کی نیت سے، ریاکاری کی نیت سے مسجد تعمیر کی ہے، لیکن تعمیر کرنے والے کو بہرحال اپنے دل پر، اپنے قلب پر نظر رکھنی چاہیے کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم، بے شک وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے، اس سے مراد مسجد قباء ہے
جس کی بنیاد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی، اور جب تک حضور نے قباء میں قیام فرمایا اسی میں نماز پڑھی۔ مفسرین کا ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے مسجد مدینہ مراد ہے۔ یاد رکھے دونوں مسجدوں کے بارے میں حدیثیں مذکور ہیں، ان دونوں باتوں میں کوئی تعارض نہیں ہے، کیونکہ آیت کا مسجد قباء کے حق میں نازل ہونا اس بات کو مستلزم نہیں ہے کہ مسجد مدینہ میں یہ اوصاف نہ ہوں۔ احادیث میں مسجد نبوی اور مسجد قباء کے کثیر فضائل مذکور ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور میرا ممبر میرے حوض پر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا ایک نماز ہے، اور اس کا محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا 25 نمازوں کا ثواب ہے، اور اس کا جامع مسجد میں نماز پڑھنا 500 نمازوں کا ثواب ہے، اور اس کا مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنا 50,000 نمازوں کا ثواب ہے، اور اس کا میری مسجد میں نماز پڑھنا 50,000 نمازوں کا ثواب ہے، اور اس کا مسجد حرام میں نماز پڑھنا 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور نے فرمایا کہ میرے اس ممبر کے پائے جنت میں نصب ہے۔ مسجد قباء کو بھی بہت فضیلت حاصل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ہفتے مسجد قباء میں کبھی پیدل جاتے تھے، کبھی سوار ہو کر جاتے تھے، اب بھی وہاں لوگ جاتے ہیں۔ حضرت سہل بن حنیف سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر سے نکلے پھر مسجد قباء میں آ کر نماز پڑھے تو اسے ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔ وہاں مدینے میں حاضری ہو تو کوشش کریں روز عمرے کا ثواب حاصل کریں۔ وہاں سے پیدل بھی جائیں تو زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ لگے گا، اور گاڑیاں بھی جاتی ہیں، 2 ریال لیتے ہیں، 5 ریال 10 ریال لیتے ہیں، اور وہاں روزانہ وہاں جا کے نوافل پڑھے اور یہ فضیلتیں حاصل کرے۔ حضرت اسید بن زہیر انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسجد قباء میں نماز پڑھنے کا ثواب عمرہ کے برابر۔ یحبون ان یتطہروا، وہ لوگ خوب پاک ہونا پسند کرتے ہیں۔ شان نزول، یہ آیت مسجد قباء والوں کے حق میں نازل ہوئی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اے گروہ انصار، اللہ عز و جل نے تمہاری تعریف فرمائی، تم وضو اور استنجا کے وقت کیا عمل کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بڑا استنجا 3 ڈیلوں سے کرتے ہیں، اس کے بعد پانی سے طہارت کرتے ہیں۔ ہر صاحب ذوق شخص اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ امیری ہو یا فقیری، ہر حال میں صفائی ستھرائی انسان کے وقار اور شرف کی آئینہ دار ہے، جبکہ گندگی انسان کی عزت اور عظمت کی بدترین دشمن ہے۔ دین اسلام نے جہاں انسان کو کفر و شرک کی نجاستوں سے پاک کر کے عزت و رفعت عطا کی ہیں، وہیں ظاہری طہارت یعنی صفائی ستھرائی پاکیزگی کی اعلیٰ تعلیمات کے ذریعے انسانیت کا وقار بلند کیا ہے۔ بدن کی پاکیزگی ہو، لباس کی ستھرائی ہو، ظاہری حیات کی عمدگی ہو، یا طور طریقے کی اچھائی ہو، مکان ساز و سامان کی بہتری ہو، سواری کی دھلائی ہو، اور ہر چیز کو صاف ستھرا اور اس کو اٹریکٹیو بنانا، جاذب نظر رکھنے کی دین اسلام میں تعلیم اور ترغیب دی گئی ہے، جس کو جاپانی میں اوسوجی کہتے ہیں، صفائی ستھرائی۔ حالانکہ یہ ہونا چاہیے مسلمانوں کا کام تھا، لیکن مسلمان اس سے دور ہیں۔ کسی بھی جگہ پبلک پلیس پہ واش روم کی حالت دیکھ لیں، اس سے اندازہ ہو جائے گا ہماری تعلیم کا اور پڑھے لکھے لوگوں کا کہ کیا ہماری صفائی ستھرائی کے حالات ہیں۔ اداروں کے اندر جا کے ان کے واش رومز کی حالت دیکھ لیں، صفائی ستھرائی سامنے آ جاتی ہے۔ یعنی جو ہر ادارے میں یہ کام ہونا چاہیے تھا، ہر سکول کالج یونیورسٹی میں، کہ صفائی بھائی وہ بھنگی کرے گا تو کرے گا، نہیں کرے گا تو ٹھیک ہے، نہیں ہوگی۔ کسی بھی اور سرکاری ادارے میں چلے جائیں، دیگر پبلک پلیس پہ جہاں بھی، تو وہاں جو حالات ہوتے ہیں واش رومز کے یا صفائی ستھرائی کے، وہ سب کو معلوم ہے، اور یہ ہونا چاہیے۔ اور ایسے ادارے اس دور میں بھی شروع ہو گئے ہیں کہ جہاں یہ کام ہوتا ہے۔ ماشاء اللہ ریان صاحب نے جو سکول بنایا اس میں دیکھا گیا بچے صفائیاں کرتے ہیں، ٹیچر پرنسپل یہ صفائی کرتے ہیں واش روم کی، اور پھر صفائی کر کے اپنی اس انا کو مارنے کے لیے وہ پھر فیس بک بھی چڑھاتے ہیں کہ دیکھو پرنسپل صفائی کر رہا ہے، کر رہی ہے، بچے صفائیاں کر رہے ہیں۔ اتنا مشکل کام ہوتا ہے اپنی اس میں کو مارنا، ایگو کو مارنا، کہ میں صفائی کروں۔ ایک تو صفائی کرنا اپنی انسلٹ سمجھتے ہیں، حالانکہ اسلام بتا رہا ہے کہ صفائی کرو، صفائی ظاہری صفائی، اپنی گاڑی کی صفائی، سواری کی صفائی، گھر کی صفائی، واش روم کی صفائی، یہ ضروری ہے، اسلام ہمیں تعلیم دے رہا ہے۔ لیکن ہم نہیں کرتے کیونکہ شرم آتی ہے، اپنی انسلٹ فیل ہوتی ہے، ہماری ایگو ہرٹ ہوتی ہے اس سے۔
تو یہ ایگو کو ماننا پڑے گا بھائی، اسلام کے اصولوں پہ چلنے میں، صفائی ستھرائی رکھنے میں، جہاں رہنا ہے، جہاں جس واش روم کو استعمال کرنا ہے، جس گھر کو استعمال کرنا ہے، جس سواری کو استعمال کرنا ہے، اس کی تو صفائی کا ہمیں حکم دیا گیا. اللہ اور اس کے محبوب کو صفائی ستھرائی پسند ہے. صفائی نصف ایمان ہے. ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور خوب صاف ستھرے رہنے والوں کو اللہ پسند فرماتا ہے. جب اللہ پسند کرتا ہے ان چیزوں کو، صاف ستھرا رہنے کو، صفائی رکھنے کو، پھر وہ کام تو ہر مسلمان کو کرنا چاہیے، اس میں شرم نہیں محسوس کرنی چاہیے. حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاکیزگی نصف ایمان. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اسلام صاف ستھرا دین ہے، تو تم بھی نظافت حاصل کیا کرو، کیونکہ جنت میں صاف ستھرا رہنے والا ہی داخل ہوگا. دیکھیں حدیث پاک ہے یہ، جنت میں صاف ستھرا رہنے والا ہی داخل ہوگا. ایک روایت میں ہے کہ جو چیز تمہیں میسر ہو اس سے نظافت حاصل کرو. اللہ تعالیٰ نے اسلام کی بنیاد صفائی پر رکھی ہے، اور جنت میں صاف ستھرے رہنے والے ہی داخل ہوں گے. حضرت سہل بن حنظلہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لباس تم پہنتے ہو اسے صاف ستھرا رکھو، کیونکہ یہ جو لباس ہے نا یہ اللہ کا ذکر کرتا ہے. جب یہ میلا ہو جاتا ہے نا تو پھر یہ ذکر نہیں کرتا. تو ہم تو بعض کا تو رنگین کپڑے پہنے نظر تو نہیں آتے میلے ہیں، لیکن جب وہ میلے ہو جائیں ذکر نہیں کرتے. اس لیے کپڑے رنگین ہوں، وائٹ پہ تو داغ نظر آ جاتا ہے، میلے ہوں گے تو پتہ چل جائے گا. تو جیسے بھی ہوں صفائی رکھنی چاہیے، چاہے کپڑے ہوں، چاہے ہماری سواری ہو. اور فرمایا کہ سواریوں کی دیکھ بھال کیا کرو. اب سواری میں کچھ بھی آ سکتا ہے، بائک بھی آ سکتی ہے، گاڑی بھی آ سکتی ہے، اور بھی چیزیں. اور تمہاری ظاہری حیت ایسی صاف ستھری ہو کہ جب لوگوں میں جاؤ تو وہ تمہاری عزت کریں. اس لیے ان احادیث کو ذہن میں رکھتے ہوئے لوگوں کے سامنے تیار ہو کے جانا، اپنا جسے بظاہر میک اپ کہہ لیں جو بھی، وہ تیار ہو کے تیل لگا کے خوشبو لگا کے صاف ستھرا ہو کے لوگوں کے سامنے جائیں گے، ان احادیث کو ذہن میں رکھتے ہو تو پھر ثواب ملے گا. حضرت علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہر وہ چیز جس سے انسان نفرت اور حقارت محسوس کرے اس سے بچا جائے، خصوصاً حکام اور علماء کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے. ایک شخص کو پراگندہ سر دیکھا جس کے بال بکھرے ہوئے تھے. فرمایا اس کو کوئی ایسی چیز نہیں ملتی کہ بالوں کو اکٹھا کرے. اور دوسرے شخص کو میلے کپڑے پہنے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ اس کو ایسی چیز نہیں ملتی کہ اس کپڑوں کو دھو لے. حضرت عطا بن یسار فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرماتے، ایک شخص آیا جس کے سر اور داڑھی کے بال بکھرے ہوئے تھے. حضور نے اس کی طرف اشارہ کیا، گویا بالوں کو درست کرنے کا حکم فرمایا. وہ شخص درست کر کے واپس آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ اس سے بہتر نہیں کہ کوئی شخص بالوں کو اس طرح بکھیر کر آتا ہے گویا وہ شیطان ہے. دیکھیں نا کئی سمجھتے ہیں شاید ملنگی فقیری اسی میں ہی ہیں، بال بکھرے ہوں، لٹیں بڑی بڑی ہوں، 10 انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہوں، ڈی کنارے لگا رہی ہوں، بھنگ پی ہو، نشے کی ہوں، وہ قریب سے گزرے میں تو سمیل آ رہی ہوتی ہے، سمجھ بڑے پہنچے ہوئے ہیں، ہم بڑے ولی ہیں، اور یہ چیز منع ہے اسلام میں، اس طرح کی بدبو آنا اور یہ اس طرح کے حال بنا کے رکھنا، بالوں کے یہ عجیب و غریب لٹیں لمبی لمبی رکھ دینا، بالوں کی سمیل آ رہی ہو، نہ تیل نہ کنگھی نہ دھونا. حضور نے فرمایا گویا یہ وہ شیطان ہے. جو کہ یہ اس سے بہتر نہیں کہ کوئی شخص بالوں کو اس طرح بکھیر کر آتا ہے گویا کہ وہ شیطان ہے. حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل طیب ہے. اللہ طیب ہے، اور طیب یعنی خوشبو کو دوست رکھتا ہے، ستھرا ہے اور ستھرائی کو دوست رکھتا ہے. وہ کریم ہے، کرم کو دوست رکھتا ہے. وہ جواد ہے، وہ سخاوت کو دوست رکھتا ہے. یعنی جو سخی ہوتا ہے نا وہ اللہ کو پیارا ہے، وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے. کنجوس جو ہے نا وہ دور ہو جاتا ہے، اللہ سے دور ہو جاتا ہے. کنجوس جنت سے دور ہو جاتا ہے، لوگوں سے دور ہو جاتا ہے، جہنم کے قریب ہو جاتا ہے. سخی جو ہوتا ہے اللہ کے قریب ہوتا ہے، جنت کے قریب ہو جاتا ہے، لوگوں سے قریب ہو جاتا ہے. سخی دوزخ سے دور ہو جاتا ہے. تو جواد ہے رب جو تو سخاوت کو دوست رکھتا ہے. لہذا اپنے صحن کو ستھرا رکھو، یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ کرو. یہ یہودی نہ یہ بڑے گندے ہوتے ہیں.
گھروں کو صاف رکھنا، یہ وہ ایسا کرتے تھے، اس لیے فرمایا ان جیسے نہ بنو، صاف ستھرے رہو۔ اسلام میں صفائی کی اہمیت کے حوالے سے یہ یہ چند ایک روایتیں ذکر کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور صاف ستھرا رہنے اور خود اپنے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔